لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ انسانیت ہے. تھوڑا سا اسٹڈی کریں اس کے پیچھے موٹیویشن کیپٹلزم ہے, ٹو بی آن دا ٹاپ ہے, پاور پالی. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے ٹاپ پہ رہنا ہے تو یہ چیزیں دکھانی پڑیں گی, اور پروفیشنل ایتھکس ہے وہاں پہ ایتھیکل سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کریں, وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پروفیشنلی اگر ہم کسی کے ساتھ برے ہوں گے. ایک میں آپ کو نا ریکمینڈ کرتا ہوں ایپیسوڈ سب کو, بلیک مرر ایک ٹی وی سیریز ہے, میں نے ساری نہیں دیکھی لیکن یہ والی میں نے اس کی دیکھی تھی, نوز ڈائیو اس کی ایک ایپیسوڈ ہے. اس میں نے دکھایا کہ ویسٹ میں جو ہپوکریٹیکل ان کا سسٹم ہے اس میں سب چیز سوشل ریٹنگ پہ چلتی ہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے آپ کی سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی, آپ کے سٹارز نیچے آئیں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ نا انصافی کریں گے سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی. اگر آپ غصے سے بولیں گے سوشل, ہر چیز انسٹاگرام اور سوشل ریٹنگ پہ چل رہی ہے. اس سوشل ریٹنگ سسٹم سے انسان اوپر آتا ہے. اور یہ اتنی آئی اوپننگ جو ہے نا ایپیسوڈ ہے نوز ڈائیو, پورا ویسٹرن سسٹم آپ کو سمجھ آ جائے گا چل کیسے رہا ہے. لیکن ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اس پہ چلتا ہے, اللہ کی خوشنودی. ہمیں دنیا کی ریٹنگ نہیں چاہیے. اور انسٹاگرام یاد رکھیں کہ ایک سوشل انفلوئنسر نے کہا تھا کہ انسٹاگرام ہیز روئنڈ ایکسپیکٹیشن آف اے ہول جنریشن because it has made good discardable and perfect look good. اب perfect چیز good ہے اور good discarded ہے. اور یہ چیز ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو ڈپریشن میں بھیج. ہماری بچیاں ڈپریشن میں ہیں, کھانا کم کھاتی ہیں فگرز کو مینٹین کرنے کے لیے. میں خوبصورت لگوں, میں ایسی لگوں, کاسمیٹک کی طرف بھاگتی ہیں, کیا کیا کرتی ہیں, which is کھانا کھا کے انڈیوسڈ وامٹنگ کرتی ہیں, جس کو ابھی یہ تو پوری بیماری آ گئی ہے, انوریکسیا نروسا کہتے ہیں. اور بولیمیا بھی ایک وہ ہے بیسیکلی کہ جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو انڈیوسڈ وامٹنگ کرتے ہیں جسٹ ٹو مینٹین دیئر سائز. یہ بیماری ہے. کچھ خواتین میں جانتا ہوں ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے ان کی عادت ہو گئی ہے. دے ہیو ٹو انڈیوس وامٹنگ تاکہ اپنے آپ کو زیرو سائز یا اسٹمک کٹ کرا رہے ہیں لوگ اپنا, ایگزیکٹلی جا رہے ہیں کہ آرگن پورا کٹ کرا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانا نہ پڑے. تو دجال بیسیکلی جو ہوگا وہ لوگ اس کو پیسے کی وجہ سے فالو کریں گے. لوگ اس کو رب اس طرح سے ماننا شروع کر دیں گے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا کہ سبحان اللہ یار, مسلمان بھی اس کو فالو کریں گے. یس مسلمز ول فالو ہم, یس جوز ول فالو ہم, یس کرسچنز ول فالو ہم. میں آپ کو کیونکہ اس کا بیسیکلی جب وہ آئے گا تو کرسچنز کی جو ڈسٹارٹیڈ بلیفس ہے نا, کہ جیسے گاڈ کریٹڈ دس ارتھ 6 days میں اور 7th day ہی ریسٹڈ, باقی یہ جوز کا بلیف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز دے بلیو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مٹی کا جو ہے نا کبوتر بنا کے, چڑیا بنا کے اس پہ روح پھینکتے ہوئے چلتے, لوگوں کو شفا دیتے. اسی طرح سے گاڈ بھی آئیں گے, اور مطلب سبحان اللہ دے بلیو کہ گاڈ کین بی ان فارم آف اے فلیش. ایگزیکٹلی یہ جو بات ہے نا, اینڈ گاڈ کین بی کروسیفائڈ, ہی کین بی ٹرکڈ, ہی کین بی سلیپڈ. تو جب یہ ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے کہ گاڈ کین بی ٹرکڈ, سلیپڈ, کروسیفائڈ ایک انسان کی فارم میں آئے گا, تو جب دجال آئے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہوگا, یعنی وہ اللہ کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کی تو میریکل سے اللہ کی طرف سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی طاقت دی ہوئی ہوگی. اسی لیے اس کو فالس مسایا گیا تھا, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہیں. اور جوز دیکھ لیں آپ, جوز دے بلیو کہ گاڈ کین گیٹ ٹائرڈ, بلکہ ان کی تو ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ ریگریٹ کرتے ہیں کریٹنگ ہیومن بینگز, اینڈ ہی کرائز اینڈ دی اینجلز کنسول ہم کہ دیکھیں پریشان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. مطلب اتنے ڈسٹارٹ. اور پھر ان کو جیوز کو عیسیٰ السلام پسند نہیں آئے تھے ایسے ویک اور میک انسان, ان کو موسیٰ علیہ السلام سے تگڑا انسان پسند آیا تھا, اسٹرانگ بلٹ, پتھر کو مار رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, عصا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ کے چلا گیا, اسٹرانگ مسایا, and they are waiting for another Messiah to come. اور جب دجال اس طرح کا آئے گا, گراؤنڈ سیٹ ہے, گراؤنڈ سیٹ ہے. جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے نا, وہ گمراہ ہو جائے گا. اور مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک, لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. یار ان کو ڈسیو کرنا تو دیکھیں, جو بھی مٹیریلزم کا شکار ہے نا وہ تو گیا. جس کا اللہ کے بارے میں وہ اللہ دین کے جینی والا کانسیپٹ ہے نا, تو میں چراغ رگڑوں گا نعوذ باللہ, اور وہ گاڈ جو ہے مجھے کچھ بھی دے گا کہ حکم میرے آقا. دجال نے یہی کرنا ہے آ کے. اچھا میں 3 چیزیں کوئکلی آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کا بگیسٹ تھریٹ جو مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی. دا ریزن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے ڈپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, فلی, اگر تو میرے درمیان آ گیا, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تو میں بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگنا ہے, دوڑ لگانی ہے, اس کے سسٹم سے بھاگنا ہے, کیونکہ تم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے, اس کے جب آرگومنٹ سنو گے, اس کا جب ششکا دیکھو گے, دیکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ میں فائر ہے, اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اور اس کی فائر جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے. تو ایک عالم دین سے, بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا, ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ جواب میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اب تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, اب تو پکچر پھر بھی پیتے ہیں. وجہ ایڈکشن, ڈیپینڈنسی, جان ہی نہیں چھڑوا سکتے. اب کیسے جان, حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو پہچان پائے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. اور مومن کے ورڈ, مومن کا ورڈ, اچھا آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا, لیکن مومن نہیں ہے نا, آپ نہیں پڑھ پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, سورہ کہف جس نے ہر جمعے پڑھی ہے نا, اور جس کو یاد ہوں گی, آخری 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے اور پہلی 10, وہ تو ایسے پہچانے گا نا دجال کو. تو پہلی خیر میں بتا رہا تھا, ڈیپینڈنسی سب سے بڑا اس کا فتنہ. دوسرا irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے پاس وہ تہذیب ہوگی جو اس وقت کی الفا ہوگی. یعنی مسلمان سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہے ہیں, لیکن توجہ الفا کی طرف ہے, اور الفا اس وقت کیا ہے, ویسٹ. یار اگر ایک سیلیبریٹی آ جاتا ہے اس قسم کا, جو کہ ایک ہیومن بینگ ہے, دجال نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, جو میریکلز نہیں کر سکتا, تو دنیا پاگل ہو جاتی ہے اس کے پیچھے. جسٹن بیبر آپ لے ہیں یہاں پہ, یا آپ لوگ فوت ہو جائیں گے, لوگ اس کو ٹچ کرنے کے لیے رو رہے ہیں. مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ اس کے کانسرٹ. اور جو شخص جس کے پاس دنیا جہان کی پاور بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے اور بارشیں برسا رہا ہے اور آپ کو مال سے نواز رہا ہے, صرف خود مال نہیں ہے. آج کل کے جو سیلیبریٹیز لوگ پریشان ہیں, پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو مال ہے, آپ کو نہیں دے رہے. صحیح بات ہے. لیکن جو شخص آپ کو ہی مال سے نواز رہا ہے اور آپ کے ماں باپ کو جو مرے ہوئے ان کو زندہ کر رہا ہے, صحیح بات, اور آپ کو جنت, آپ کے لیے جنت بنا دے گا, اور جو آپ کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم بنا دے گا, سب سے بڑا فتنہ. تو لوگ تو کہیں گے سب سے پہلے سر آپ ہی خدا ہیں. کنٹینیو کر رہے تھے. آپ دیکھیں جو تہذیب آج کل بنی ہوئی ہے, اس کی آپ ڈسٹریکشنز کی لسٹ نکالیں. سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم. ایک عام بچے کو جس کی گرو کرنے کی عمر تھی, اس کو ایک ایجوکیشن سسٹم میں ڈالا کہ صبح سے آلموسٹ دوپہر تک وہ اسکول میں, اس کے بعد اس نے اکیڈمی جانا ہے, اس کے بعد تھک ہار کے اس نے سو جانا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی کا سسٹم ہے, 32 سال تک ہم پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے کوئی اسکل ڈیولپ ہوتا ہے, جاب تلاش کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اس کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملتی. سب سے پہلے یہاں سے کھپایا. یہ ڈیزائنڈ ہے, میکس ویبر نام میں لے رہا ہوں, مطلب جس نے بیوروکریسی کا سسٹم دیا, جس نے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیفائن کیا ہے, ساری چیزیں سوشیولوجسٹ جو پاسٹ میں گزرے ہیں, کس سازش سے ڈیزائن کیا ہوگا انہوں نے کہ ان کو کھپانا ہے تاکہ وہ جو 12 رچ فیملیز ہیں, ایلیٹ کلاس, وہی دنیا کو کنٹرول کرتی رہے. ورلڈ بینک میں بھی ان کا قبضہ ہو, کسی اور کوئی سوچے ہی نہ. وائٹ کالر سلیوری کا سسٹم نکلا کہ فارمرز کو اگر ہم نے ڈیپینڈنٹ اپنے اوپر نہ کیا, یہ تو آزاد رہیں گے ہر وقت. ایگریکلچرل سوسائٹی کو فارغ کرو, انڈسٹریل سوسائٹی لے کر آؤ. بہرحال تو میں کووڈ, میں سمجھتا ہوں جو کووڈ بھی ہے, آلدو بڑی کانسپریسی تھیوری ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ہم پہ کوئی فتوی نہ لگائیے گا, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن آئی بلیو ہیومن انٹرونشن اس میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وائرس کی میوٹیشن میں دیکھ لیں, ایڈز بھی ہیومن میڈ تھا, یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ایڈز ہیومن میڈ ہے. ہر یہ لیبز میں بناتے ہیں. لیول پہ کبھی بھی ہیومن پریزن میں لوگ نہیں گئے, اتنے میسو لیول پہ جو اسمال بزنسز تھے ان کو تباہ کرنے کی سازش نہیں کی گئی. میں نہیں کہہ رہا کووڈ ریئل نہیں ہے, بھائی ریئل ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بیماری تو ریئل ہے, لیکن اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے, لیکن ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی پاور اتھارٹی دی دی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ پلے کر سکیں. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں بڑی بڑی کارپوریشنز, وہ جو بات ہے نا کہ انڈسٹریلائز کر دو, جی ایم اوز دیکھ لیں آپ, جینیٹلی موڈیفائڈ جو ہے نا سیڈز, آپ جب تک وہ لگا لیں گے, کیونکہ ہماری جو خاندان کی فیلڈ ہے وہ فارمنگ کی ہے, آپ جب جی ایم اوز لگاتے ہیں تو یو آر انیبل ٹو پروڈیوس کراپ, کیونکہ ہم شوگر کین پروڈیوسرز ہیں, تو اس میں عام سیڈ کام ہی نہیں کرتا. یو آر باؤنڈ ٹو پرچیز اے سیڈ فرام دیم. وہ سوائل خراب ہو جاتا ہے, اونلی ڈیزائن فار جی ایم اوز. یس, آپ پھر واپس ان کے پاس جاتے ہیں. دے وانٹ کہ آپ گھر میں کوئی چیز نہ اگائیں, آپ بورنگ کا پانی نہ پئیں, فلٹرڈ پانی نہ پئیں, آپ پیکیٹڈ چیزیں لیں, آپ بوٹل لے تو نیسلے کی لیں, آپ چیزیں خریدیں امیزون سے خریدیں, آن لائن سارا کچھ آ جائے, اور ڈیٹا ہر بندے کا ہمارے پاس, اسٹرکٹ کنٹرول اوور پیپل. جو چائنیز سسٹم ہے نا, جو چائنیز سسٹم ہے, دے لو دا چائنیز سسٹم. لوگ نا بڑے نائیو ہیں,
ہم گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہے, تو ڈمیز ہیں جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا, اوباما آیا, چلے گئے. اصل جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ چیز میٹر کرتی ہے, کنٹرول کر رہی ہے. کنٹرول چائنیز سسٹم میں سوشل پوائنٹس ہوتے ہیں, جس سے آپ وہ ذکر کرتے ہیں سوشل پوائنٹس, سوشل ریٹنگ ہے ان کی, کہ آپ اگر گورنمنٹ کے رولز کو ابائڈ کرو گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ if you will not abide by the laws of government, آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا, you cannot travel abroad, آپ کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچے اسکول نہیں جائیں گے, تو آپ نے ہماری بات ماننی ہے, بس قید ہو گئے نا, قید ہو گئے. ہماری ڈاکومنٹری ہے, آپ دیکھیے گا اسے, جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کوئی بھی رینڈم انسان لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگوں میں سے, اس کو آپ ڈھونڈیں اس ٹائم کدھر ہے. They have millions of cameras installed in the streets and buildings, جس میں within minutes لیکن ایزیلی ڈیٹیکٹ کہ فلاں شخص فلاں کہاں پہ ہے ایزیلی. اور جو ویکسینز آ رہی ہیں, مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ لگوائیں, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے, یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے. یہ جو لوگوں کی میوٹیشن کی جا رہی ہے, لوگوں میں چینجز لائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ان میں چپس انسٹال کرنے کی جو فیوچر میں بات ہو رہی ہے, کہ لوگوں کو فل کنٹرول اوور پیپل, کہ بس یہ ہل نہ سکے ہمارے ہاتھ سے. اور دجال ایگزیکٹلی جو سسٹم اتنا کنٹرول ہے چائنا میں, تو یو نو دے چیک دا فون آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہر سٹاپ پہ. اگر اس میں کوئی یہ جو سنوڈن ہے, پوری مووی بنی ہے, اس نے ایکسپوز کیا جب, تو کیسے این ایس اے نے اسے غدار قرار دیا اور اب اس کے پیچھے پڑے. ان شارٹ مطلب آپ دونوں کے اس سے میں پوائنٹ یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں, ہم ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پاور کے لیے کنٹریز کچھ بھی کر سکتی ہیں, وائرس بھی ایجاد کر سکتے ہیں, کسی کو مار بھی سکتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ صرف دیکھیں عراق کے تیل پہ کے لیے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے کتنی تباہی پھیری ہے. جی, کہاں سے ملے آپ کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, لوٹ مچا دیے, سب کی تباہ کر دیے. بالکل بالکل. اور دجال بھی سبحان اللہ جب آئے گا, مطلب دیکھیں ہم لوگ نا بڑے ویک ہیں, ہم لوگ سجدے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, قبروں پہ آ کے اپنے بٹوے پھینک کے جاتے ہیں, اور کسی ایک بابا جس نے کوئی نا آپ کو وہ دے دی ہے, اللہ کی طرف سے شفا آپ کو مل گئی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں بابے نے کی ہے, آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو شخص آ کے بارشیں برسا رہا ہوگا, اور آپ اتنا اس کو کہیں گے تو بڑا پیر ہے جی, اس سے بڑا پیر کون ہے, اور وہ جب کہے گا کہ میں رب ہوں, فوراں سے لوگ گر جائیں گے. برین واشنگ ایسی ہوئی ہوگی, جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں ڈپینڈنسی اس حد تک ایک ایک چیز کے حوالے سے ڈپینڈنٹ ہو گیا انسان اس پہ. irresistible charm, wealth and knowledge. میں بات کر رہا تھا ڈسٹریکشنز کی, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن سسٹم ٹو دا جاب سسٹم. بزنس سے ہٹاؤ انہیں وائٹ کالر سلیو بناؤ, 9 سے لے کے 6 تک انہیں بزی کرو, ان کے دماغ کھپاؤ تاکہ ان کے پاس کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہ ہو, یہ روبوٹس بن جائیں, مشینیں بن جائیں. اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. اللہ اکبر, کتنی ایونیوز ہیں, PS4, Xbox 360, آپ کا گیمنگ پوری کی پوری انڈسٹری, اتنا ایڈکٹ, نئی سے نئی گیم نکل رہی ہے. ہمارا ینگسٹر ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے, سوری ٹو سے, اب جوتیاں پڑنے والی, جوتیاں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتے. گیمنگ ہر وقت 24 گھنٹے گیمنگ ہے, نہ کبھی بہن کو پوچھنا, نہ ماں کو, نہ باپ کو پوچھنا, کوئی ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. چلو گیمنگ کرنی بھائی کرو, لیکن ویئر از دا بیلنس. اس کے بعد سینما کا سسٹم, موویز کا سسٹم, ٹی وی سیریز. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے اسٹاپنگ کیو. ہمارے دور میں, آئی ہوپ آپ بھی میرے دور کے, تو وہ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, تو 20 پوائنٹس کے بعد گیم ختم ہے, اسٹاپنگ کیو ہے, بس ختم کرو, اگلی گیم لگاؤ تو 20 پوائنٹس کے بعد ختم ہے. بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, آخری پیج. اسی طرح نیوز پیپر کا اسٹاپنگ کیو, میگزین کا اسٹاپنگ کیو, آخری پیج. یوٹیوب کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, فیس بک کا اسٹاپنگ کیا ہے, نیٹ فلکس کا اسٹاپنگ کیو. اور گیمز تو بنائی اس طرح جاتی ہیں, بلکہ یوٹیوب وغیرہ تو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم گزاریں, جتنے ہزاروں بیہیویئرل سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور وہ الگوریدمز اور کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میکسیمم ٹائم آپ اس پہ گزار دو, یہ پروڈکٹ دکھتا ہی جائے, دکھتا ہی جائے. آپ یقین کریں, فیس بک تو اٹس ایبسولوٹلی واچنگ اس. فرنیچر کا سوچو, فرنیچر کے ایڈز آنا شروع, آپ لفظ بولتے ہیں, آپ کو لفظ بولتے ہیں, سارے ایڈ سائٹ پہ آنا شروع. آپ کسی پرانے دوست سے ملے ہیں, ویسے ہی مسجد میں مل گیا, آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آ جاتی ہے اس کی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, irresistible charm, wealth and knowledge. اتنا کھپا دو ڈسٹریکشنز میں, اتنا کھپا دو اس بندے کو کہ یہ سوچے نا, دین کی طرف تو آنا دور کی بات, یہ ایز اے ہیومن بھی نہ سوچے میں کہاں جا رہا ہوں. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, he will corrupt the religious beliefs of people. یہ بہت بڑا اس کا فتنہ ہے, اتنا کرپٹ کر دے گا خدا کے کانسیپٹ کو. ایتھیزم کا ٹول اس کا سب سے بڑا ٹول ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ دونوں ایگری کریں گے, بڑا سوچیں اس پہ, میں چاہتا ہوں آڈینس بھی سوچیں.
سب سے پکے مذہبی لوگ دنیا میں کون ہیں؟ ٹیل می. سب سے جو اسٹرانچ فالوورز اپنے مذہب کے دنیا میں کون ہیں؟ آپ سے گیس کریں کون ہے پوری دنیا کی کمیونٹی میں. نمبر 1 پریکٹسنگ کی بات کر رہا ہوں, کرسچن نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, کون ہے؟ جیوز, یہودی. جتنا پکا اپنے مذہب کا فالوور جیو ہے نا, آپ دیکھ لیں وہ ابھی ان کا وہ پوری ریلیجس گیدرنگ ہے, اسٹیمپیڈ ہوئی, بندے مر گئے. اتنا اسٹانچ فالوور وہ اپنے بچے کو مذہب اتنا سکھاتے ہیں, تورا اتنی پڑھاتے ہیں, تلمود رٹواتے ہیں اسے کہ تم کون ہو, پہچانو تم کس کا انتظار کر رہے ہو, تم کہاں. باقی ساری دنیا کو سیکولرزم اور ایتھیزم پہ لگا دی. کتنی علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ای بنون یہ فکرے چلا کے یہود, یہ جو بنو بینک کا سسٹم ہے, کیپٹلزم کا سسٹم ہے, یہ فکرے چلا کے یہود ہے کہ سب کو فارغ کر دو, خود اپنے مذہب پہ پکے ہو جاؤ. اور کتنی انجینئرڈ, ویل انجینئرڈ تھی وار آن ٹیرر. اب تو یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, میں ڈاکومنٹریز کوٹ کر سکتا ہوں, کل کو کوئی سمجھے ہم ایمی گپے مار رہے ہیں. 9/11 ایک ماسٹر ڈیزائنڈ وار تھی. کیا کرنے کے لیے؟ مڈل ایسٹ کو کھپاؤ, مسلمانوں کو کھپاؤ, آپس میں لڑواؤ, وہاں سے ڈیموکریسی کی گیم چلاؤ, انہیں ڈیموکریسی چاہیے. پیچھے سے اسرائیل کو اسٹرانگ کرتے جاؤ, پیچھے سے وہ جیروسلم کو اسرائیل کو کیپٹل بنانے کے لیے ایک مہم, عربز کو کھپا دو, اور کھپایا انہوں نے. یہ ساری چیزیں ہمیں عام بندے کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دجال پڑھاتے ہیں اپنے وہ باقاعدہ, انہیں پتا ہے اس نے آنا کب ہے. میں ویڈیوز کوٹ کر سکتا ہوں ریبائز کی. وہ جو ہم نے ریاکشن ویڈیو کی تھی مسایا کے اوپر, نیٹ پہ ڈاکیومنٹری کے اوپر, اس میں بیسیکلی دجال کا نام مینشن تھا, اور وہ سارا بیسیکلی انہوں نے جو, اچھا شروع میں کیا کہتا ہے وہ شخص, کہتا ہے میں مسایا ہوں, آئی ایم دا سیویئر, اور دوسرا لوگ پریشان ہیں, لوگ طوفان میں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں, تو اس نے آ کے لوگوں کو بچایا. جب آپ نے بات کی نا ڈسٹارٹیڈ بلیفز کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کیوں اللہ کے وسلم نے اتنا زیادہ اللہ کے بارے میں تعارف کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کے اسماء و صفات کے بارے میں زیادہ ہوگا نا, اتنا کم ہم دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے. اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ دجال آئے گا اور کہے گا میں رب ہوں. اللہ کی نے کہا, فرمایا کہ اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت, جان لو کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. بالکل. لا یدرک الابصار وهو لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جب معراج پہ گئے؟ تو نے کہا عائشہ نور نور فکیف ارا, سب کچھ لائٹ تھی, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ So it is not possible for a person to see Allah subhanahu wa ta'ala or God in this world. اور دجال جب آ رہا ہے اور کہتا ہے I am رب, تو پہلے اس کا کلیم ہی کہ میں رب ہوں, it is self refuting of the fact کہ تم رب ہو. اور اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھیں حکمت نا, آپ کے اس کا حلیہ کیسا بنا ہے. کیا آپ کا گاڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی آنکھیں جو ہیں اس طرح کی ہوں؟ مطلب کریٹر, سبحان اللہ, کریٹر is always better than the creation. Obviously. When you have two sound eyes اور اس کی eyes defected ہیں, you should say کہ یار دجال go and get your eyes fixed man. پہلے کسی آئی اسپیشل کوئی نمبر لو, جا کے چیک کراؤ. چھوٹے قد کا اور وائڈ شولڈرز, گندے کورس ہیئر اس کے, اور وہی بات ہے نا, ایسے کو تو کوئی نوکر بھی نہ رکھے, کچھ نہیں بتائی گئی ہے, لیکن ڈیسیو اتنا ہو جائیں گے. اچھا, ون آئیڈ کا کانسیپٹ نا شروع سے ایجپشین ایک فالس گاڈ ہے ہارس کے نام سے, ون آئیڈ گاڈ, اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ون آئی گاڈ کا کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے, وچ مینس کہ ایوری سیویلائزیشن ایڈورڈ دجال, باطل سیویلائزیشن, جیسے آج کی سیویلائزیشن دے ایڈور دجال, دا فالس مسایا, دے آر ویٹنگ فار ہم. صحیح بات ہے. اچھا, ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ عام آدمی دجل میں کیسے ملوث ہے, دھوکے میں کیسے ملوث ہے. مطلب عام آدمی سے مراد ہم, مطلب جو پورے پاکستانی اور باقی لوگ ہیں, ہم ان گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن نے کیا کیا کہ ایتھیکل سسٹم بھی گلوبلائز کر دیا, یونائٹڈ نیشن نے ڈیفائن کر دیا ہر چیز کہ یہ ہیومینٹی ہے, جو اس کے پیرامیٹر پہ اترے گا وہ اچھا ہیومن بینگ ہے, جو اس کے پیرامیٹر کے خلاف ہے, کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرے گا, شریعہ کی بات, وہ ظالم ہے, وہ اپولوجسٹ, ریپ اپولوجسٹ جیسے کہتے ہیں جی, فلاف, ان کو ظاہر ہے ٹائٹلز ایسے دو. ہر چیز ایتھکس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, ڈریس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, فوڈ گلوبل ڈیفائن کیا, میڈیا گلوبل ڈیفائن کیا, جرنلزم کی ویلیوز گلوبل ڈیفائن کی. یہ گلوبلائزیشن نے ہماری یوتھ کی سوچ بہت تبدیل کر دی. ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے.
اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چند نمازیں پڑھ لوں, خیرات دے دوں, رمضان آئے روزے رکھ لوں, حج کر لوں, عمرہ کر لوں. وہ بھی سورہ کہف کی ایک آیت یاد آتی ہے, the antidote, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون ہے؟ وہ جس کی ساری کی ساری سعید دنیا کے لیے تھی اور وہ سمجھتا رہا میں تو بہت بڑی چیز کر رہا ہوں, میں تو بلا ہوں, میں تو دنیا کا سب سے بڑا فلنتھروپسٹ ہوں, میں تو نیک ترین آدمی ہوں. یہ دھوکہ جو ہے نا, یہ دجل جو ہے, کبھی اس پہ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نمازی ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, زبردست, یہی ہماری رسپانسبلٹی. اور یار it has even influenced us, the religious lot. آپ کو پتہ ہے بالکل, the kind of clothes we buy, the kind of products we use and all of that. جب ہم اپنے اوپر دیکھیں you know, اور اس کا ہم ایکسکیوز کیا دے سکتے ہیں کہ کوالٹی ہے یار, they are selling quality, ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹ ہوگا کہ they are selling quality, لیکن this is how they have designed all of this. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال سبحان اللہ, ڈونٹ تھنک کہ دجال بہت دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال آ گیا فَإِنِّي حَجِيجُ, I'll take care of you guys. لیکن اگر دجال آ گیا اور میں نہ ہوا, فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے سیلف کو بچائے اور دور جائے, بھاگے اسے. امام طاؤس رحمہ اللہ, یہ تابعی ہیں, اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی پڑھی. انہوں نے کہا تم نے دجال سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں مانگی. انہوں نے کہا فَإِنْ فَأْتَ صَلَاتَكَ, تمہاری نماز نہیں ہوئی جو دوبارہ جا کے پڑھو. کیونکہ کچھ علماء کا یہ اوپینین ہے کہ جب تک آپ دجال سے پناہ نہیں مانگیں اپنی نماز میں, آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے وسلم نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگو, اور اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا سنیں, ہم جو بات ہے نا سولوشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میں چاہتا ہوں سولوشن سے پہلے ہم یہ تو کر لیں کہ when he comes out تو وہ کیا کیا کرے گا. مکہ مدینہ بھی جائے گا, اور اس کا اینڈ کیا ہوگا. مکہ مدینہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لینئر سٹی, اسٹریٹ لائن میں سٹی بن رہی ہے, نیوم, سٹی آف نیوم. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ وقت کس جگہ پہ, یہ ایجپٹ کے بارڈر کے پاس بن رہی ہے. اچھا, یہ کنٹری سعودی, اٹ ول ایکچولی کنیکٹ سعودیہ ود ایجپٹ تھرو اے برج, ایک بہت بڑا برج سمندر میں بنے گا. سٹی آف نیوم از بینگ کالڈ دا سٹی آف فیوچر. پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. بائی دا وے, نیوم کا ہیبریو میں مطلب ہوتا ہے ایک درندہ صفت انسان, ایک جانور نما انسان جو ہے. اچھا, تو اینٹی کرائسٹ میں بھی اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے, بٹ کال اٹ اے کانسپیریسی, فائن. لیکن نیوم جو وہ سٹی بنا رہا ہے, لینئر سٹی جو سعودیہ میں بن رہی ہے, اٹ ہیز 3 لیئرس. پہلی لیئر میں جو ہے وہ رہائش ہوگی, باغات ہوں گے, ریکریشن ہوگی, پیدل چلیں گے لوگ. دوسری لیئر میں جو ہے وہ رہنے کا سامان ہوگا, گھر ہوں گے لوگ. تیسری لیئر میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا, بلٹ سپیڈ پہ ٹرین ٹریول کرے گی. وہاں پہ آرٹیفیشل مون ہوگا, وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ کی پیک ہوگی, آرٹیفیشل وہاں پہ سبزیاں گرو کی جائیں گی, وہاں پہ فارمنگ ہوگی, وہاں پہ جینیٹک یہ ڈی این اے کے ساتھ کھیلیں گے, وہ بہت کچھ میڈیکل سائنس کی وہاں پہ پیک ہوگی. اٹس بینگ کالڈ دا سٹی آف دا فیوچر فار اے ریزن, کہ وہ اس کا ڈریم یہ ہے محمد بن سلمان کا. ہم اس کے بارے میں کوئی